آج ہم JF-17 تھنڈر پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ طیارہ ہے جس نے اپنی کم قیمت اور جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے کافی نام کمایا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن آج کل جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ کہ کیا اس کا اگلا ورژن یعنی بلاک 4 واقعی اسٹیلتھ ہو سکتا ہے؟ مطلب کیا یہ ریڈار سے چھپ پائے گا مؤثر طریقے سے؟ ہم آج ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی بنیاد پر ہم اسی امکان کو یوں سمجھیں کھنگالنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً دیکھیں JF-17 کا سفر بڑا مرحلہ وار رہا ہے۔ یہ شروع ہوا تھا پاکستان اور چین کے اشتراک سے، FC-1 شاولونگ کے نام سے، خاص طور پر پابندیوں کے دور میں۔ ہاں، یہ اہم نکتہ ہے۔ جی، تو پاکستان میں یہ JF-17 تھنڈر بنا۔ 2007 میں آیا بلاک 1 جو بالکل بنیادی صلاحیتوں والا تھا۔ ٹھیک۔ پھر 2015 میں بلاک 2 آیا، اس میں ایویونکس بہتر ہوئے اور جو بہت اہم تھا فضا میں ایندھن بھرنے کی صلاحیت شامل ہوئی۔ اچھا، یہ بڑی اپ گریڈ تھی۔ جی ہاں، اور پھر 2019 میں آیا بلاک 3 جو آج کل استعمال ہو رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑی تبدیلی تھی ایسا ریڈار۔ ایسا ریڈار جس نے اسے زیادہ اہداف کو ایک ساتھ نشانہ بنانے کے قابل بنایا، صحیح؟ بالکل، اور ساتھ میں جدید میزائل جیسے PL-10 اور PL-15 استعمال کرنے کی صلاحیت بھی ملی۔ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ بلاک 3 کو پھر بھی چوتھی نسل کا ہی طیارہ سمجھا جاتا ہے نا؟ جی، بنیادی طور پر یہ 4th جنریشن ہی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آگے کیا؟ جب ہم 5ویں نسل کے طیاروں کو دیکھتے ہیں، F-20، J-20، تو کیا JF-17 واقعی اس سمت میں جا سکتا ہے؟ کیا یہ اسٹیلتھ بن سکتا ہے؟ دیکھیں، یہاں اسٹیلتھ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف کوئی ایک آپ کہیں ٹیکنالوجی نہیں ہے جسے آپ لگا دیں۔ اچھا۔ نہیں، یہ ایک پورا ڈیزائن فلسفی ہے۔ اس میں تیاری کی خاص بناوٹ ہوتی ہے تاکہ ریڈار سگنلز واپس نہ جائیں، منتشر ہو جائیں، مطلب لو RCS۔ RCS یعنی ریڈار کراس سیکشن۔ جی، پھر انجن کی گرمی کو کم کرنا یعنی لو IR سگنیچر، خاص قسم کا مٹیریل ریم جو ریڈار لہروں کو جذب کرے۔ ریڈار ایبزاربنٹ مٹیریل۔ بالکل، اور ہتھیاروں کو جسم کے اندر رکھنا تاکہ باہر کی سطح ہموار رہے۔ جو 5ویں نسل کے طیارے ہیں نا، وہ شروع سے اسی سوچ پر ڈیزائن ہوتے ہیں۔ تو چیلنج یہ ہے کہ ایک چوتھی نسل کے ڈیزائن کو کیسے بدلا جائے؟ ہاں، یہی اصل چیلنج ہے۔ کس حد تک یہ ممکن ہے؟ اور یہیں پر پھر بلاک 4 کی بات آ جاتی ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ اسے JF-20 یا PFX بھی کہا جا رہا ہے۔ جی، یہ نام گردش میں ہے۔ قیاس آرائیاں تو بہت ہیں، جیسے DSI انلیٹس کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، ڈائیورٹر لیس سپرسونک انلیٹس۔ یہ ہوا کو انجن تک پہنچانے کا جدید طریقہ ہے اور یہ ریڈار پر نظر آنے کو کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اچھا، اور ریم یعنی ریڈار جذب کرنے والے مٹیریل کا استعمال؟ اس کی بھی بات ہے، بہتر کمپوزٹ مٹیریلز کا استعمال، جدید جنگی نظام، اور ایک چیز جس پر بہت بحث ہے وہ ہے اندرونی ہتھیاروں کا خانہ۔ ہاں، انٹرنل ویپن بے۔ لیکن کیا یہ ایک سنگل انجن والے جہاز میں ممکن ہے؟ یہ تو بڑا ڈیزائن چیلنج لگتا ہے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ممکن ہے لیکن مشکل ہے، اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اسٹیلتھ کوئی سوئچ نہیں کہ آن یا آف کر دیا، یہ بتدریج ہوتا ہے۔ مطلب ایک اسپیکٹرم ہے۔ بالکل۔ تو زیادہ امکان یہی ہے کہ بلاک 4 مکمل 5th جنریشن اسٹیلتھ نہیں بنے گا، بلکہ جسے ہم 4.5 نسل یا 4.5 جنریشن کہتے ہیں۔ 4.5 جنریشن یعنی بلاک 3 سے بہتر، کم نظر آنے والا، لیکن F-22 جیسا نہیں۔ جی بالکل، اس کی ریڈار پر شناخت کم ہوگی، بقا کی صلاحیت بہتر ہوگی، مگر وہ مکمل اسٹیلتھ والی بات نہیں ہوگی جو J-20 یا F-22 میں ہے۔ انجن کی تبدیلی کی بھی بات سنیے، روسی RD-93 کی جگہ چینی انجن۔ ہاں، امکان ہے کہ WS-13 یا شاید اس سے بھی بہتر WS-19 انجن استعمال ہو۔ اس سے کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے، اور یقیناً ایویونکس میں مزید بہتری آئے گی، شاید نیا ریڈار سینسر فیوژن۔ سینسر فیوژن یعنی مختلف سینسرز سے ملی معلومات کو ملا کر پائلٹ کو دینا۔ جی، تاکہ پائلٹ کو میدان جنگ کی ایک مکمل اور واضح تصویر ملے۔ لیکن ایک اہم سوال بھی ہے
جس پر کچھ تجزیہ کار بات کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کیا JF-17 کو اسٹیلتھ بنانے کی یہ کوشش اس کی جو اصل خوبیاں ہیں یعنی کم قیمت، آسان دیکھ بھال، ان کو متاثر تو نہیں کر دے گی؟ اچھا، یہ تو اہم نکتہ ہے کیونکہ اس کی کم قیمت ہی اس کی بڑی سیلنگ پوائنٹ رہی ہے۔ بالکل۔ اگر آپ بنیادی ڈیزائن کو زیادہ بدلے بغیر اسٹیلتھ خصوصیات شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ مہنگا بھی ہو سکتا ہے اور اس میں وقت بھی لگتا ہے، فی یونٹ لاگت بڑھ سکتی ہے۔ جس سے اس کی برآمدی مارکیٹ پر اثر پڑ سکتا ہے۔ جی، ممکن ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ JF-17 بلاک 4 جو ہے وہ اس طیارے کے ارتقاء میں ایک اہم قدم ضرور ہوگا۔ یقیناً۔ اس میں اسٹیلتھ جیسی کچھ ٹیکنالوجیز ہوں گی جو اسے پہلے سے زیادہ مؤثر بنائیں گی، دشمن کے ریڈار پر اس کی شناخت بھی کم کریں گی۔ جی ہاں۔ مگر یہ وہ مکمل 5ویں نسل کا اسٹیلتھ طیارہ نہیں ہوگا جس کی شاید کچھ لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ میرا خیال ہے یہی سب سے حقیقت پسندانہ نتیجہ ہے۔ حتمی طور پر اگر پاکستان کو مکمل اسٹیلتھ صلاحیت چاہیے تو وہ شاید JF-17 کے ارتقاء سے آگے کسی بالکل نئے ڈیزائن کے ذریعے ہی حاصل ہو۔ مطلب JF-17 اپنی جگہ اہم رہے گا لیکن اگلی بڑی چھلانگ کسی نئے پلیٹ فارم سے ہوگی۔ زیادہ امکان یہی ہے۔ JF-17 ایک کامیاب کہانی ہے لیکن ہر پلیٹ فارم کی اپنی حدود ہوتی ہیں۔ تو آخر میں یہ سوچ آتی ہے کہ شاید مستقبل میں تھنڈر کی گونج کچھ کم سنائی دے لیکن فضائی برتری کی وہ جو مکمل خاموشی ہوتی ہے اسٹیلتھ والی، وہ شاید کسی اور نام سے آسمانوں پر راج کرے۔ جی، یہ ایک دلچسپ خیال ہے، وقت ہی بتائے گا۔